باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 811۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 812۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 813۔ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلے، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے، چنانچہ آپ تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں شب قدر وہ آگے ہے، چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 815۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے اور بال اور کپڑے نہ سمیٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 816۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر اس طرح سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹو اور نہ کپڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 817۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 818۔ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں؟ ابو قلابہ نے کہا، یہ نماز کا وقت نہیں تھا، مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے
میں نے نہیں دیکھا آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 819۔ پھر نماز سکھلانے کے بعد مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 820۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 821۔ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھتے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 822۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 823۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 825۔ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 826۔ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے
واقعی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم